کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور پھر میں نے قرآن جو ہے وہ بھی تفسیر کے ساتھ پڑھنا شروع کیا. مولانا مودودی صاحب کی تفسیر میں نے پڑھی تو پھر تو میرا زاویہ ہی سمجھ لیں کہ دنیا اور دین کو دیکھنے کا بدل گیا. جو تو ہمارے پڑھے لکھے دوست ہیں نا، ان سے تو مجھے کوئی نیگیٹیوٹی کا سامنا نہیں ہوا، لیکن جن کا رورل بیک گراؤنڈ ہے، زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، دین کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے اور پیری فقیری والی باتوں کو وہ زیادہ مانتے ہیں، ان کی طرف سے تو نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہوئی ہے. ایسی مطلب کہانیاں مشہور کر دی ہوئی ہیں جن کا میرا خیال میں وہ بابا بھی اگر آج کہیں زندہ ہو تو وہ مکر جائے کہ یار میں تو ایسا کر ہی نہیں سکتا تھا. تو یہ جھوٹی باتیں مشہور کر دی ہوئی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھیا؟ میرا نام ڈاکٹر تبسم الیاس. ڈاکٹر تبسم الیاس. جی میں ویٹنیرین ہوں بیسیکلی. ٹھیک ہو گیا. کدھر سے آئے ہیں؟ اکاڑا سے. اکاڑا سے. جی. کیسے آئے؟ میری پوسٹنگ ہوئی ہے یہاں پہ تحصیل دینا میں، تو میں 3-4 دن پہلے کا آیا ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو پھر دینا سے ہی آیا ہوں یہاں پہ. صحیح ہو گیا. اچھا جی ڈاکٹر صاحب ویلکم جی آپ کو جھیلم اکیڈمی. جی شکریہ، جزاک اللہ. یہ بتایا آپ کہ آپ کا جو سابقہ فرقہ تھا وہ کیا تھا؟ ریلوی. ٹھیک ہو گیا. انجینئر صاحب لائف میں کب آئے، کیسے آئے؟ یہ میں تقریباً سن 2017-18 کی بات ہے کہ بس ایسے ہی اللہ کی طرف سے دل میں ایک بات آئی کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہمیں دین کے بارے میں پتہ نہیں ہے کوئی زیادہ. تو میں نے پھر جو ہمارے روایتی علماء ہیں ان سے تو میں بیزار تھا شروع سے ہی. تو یوٹیوب سے میں نے کچھ سیکھنا شروع کیا. تو میں شروع میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو ہیں ان کی میں ویڈیو سنتا تھا. تو ایک دن بس ڈاکٹر صاحب کا تعارف کیسے ہوا؟ انجینئر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب کا، ڈاکٹر اسرار صاحب کا؟ جی بس وہ مجھے ہمارے کلاس میٹس ہیں میرے فرینڈز. ابھی تک انجینئر صاحب کا تعارف نہیں تھا. وہی نا، تو بریلوی تھے تو ڈاکٹر صاحب کا تعارف کیسے ہوگا؟ آپ ڈاکٹر القادری صاحب کو سنتے کسی اور کو سنتے؟ نہیں، ان کو بھی سنتے تھے، لیکن مجھے ڈاکٹر کسی نے کروا دیا. جی ٹھیک ہو. آگے چلتے جو ہے نا وہ اچھے لگتے تھے. آگے چلتے. تو پھر ایک دن ایسے ہی یوٹیوب پہ رینڈملی انجینئر صاحب کی ویڈیو میرے سامنے آئی تو میں نے ان کو سنا. مجھے بہت اچھا لگا کہ انجینئر صاحب جو ہیں یہ باقی علماء سے ہٹ کے ہیں ذرا، اور جو بھی بات کرتے ہیں اس کو ایک تو قرآن و سنت سے بیان کرتے ہیں اور ساتھ میں ہر بات کا ریفرنس بھی دیتے ہیں. حدیث نمبر بتاتے ہیں، آیت نمبر بتاتے ہیں، آپ چاہیں تو اس کو کاؤنٹر ویریفائی کریں. تو میں نے پھر ان کی 3-4 ویڈیوز لگاتار جب سنی اور پھر میں نے ان کو کاؤنٹر ویریفائی بھی کیا تو مجھے بہت اچھا لگا کہ ہر بات جو بھی یہ بیان کرتے ہیں وہ قرآن و سنت سے ہوتی ہے اور اس کا ثبوت بھی دیتے ہیں. جو بندہ چاہے جہاں مرضی دیکھے، چیک کر لے، اور کوئی شک شبہ کی بات ہی نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد میں نے کافی زیادہ انجینئر صاحب کو سننا شروع کیا. بہت زیادہ ویڈیوز میں نے ان کی دیکھی ہیں اور اس وجہ سے جو دینی زندگی ہے اس میں کافی زیادہ چینجز آئی ہیں ماشاءاللہ. اور پھر میں نے قرآن جو ہے وہ بھی تفسیر کے ساتھ پڑھنا شروع کیا. مولانا مودودی صاحب کی تفسیر میں نے پڑھی تو پھر تو میرا زاویہ ہی سمجھ لیں کہ دنیا اور دین کو دیکھنے کا بدل گیا کہ جو عقائد پہلے ہمارے ذہن میں تھے قرآن و حدیث میں تو ان کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. تو اب الحمدللہ کہ ویسے پہلے بھی کہا گیا تھا کہ ہم بریلوی ہیں، لیکن میرے والد صاحب جو ہیں وہ دین کا اچھا علم رکھتے ہیں تو انہوں نے کبھی فورس نہیں کیا کہ آپ ہر کسی کو بتاتے پھریں کہ بریلوی ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، مسلمان ہی رہیں تو ٹھیک ہے. تو بس پھر اللہ کا شکر ہے کہ اب جو ہے وہ عقائد کے اندر
میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ تبدیلی ہے. جو کبھی کوئی شرکیہ کوئی عقائد کہیں ذہن میں تھے بھی تو وہ الحمدللہ اب نہیں ہے. والد صاحب کو دین کا بہت سا علم ہے آپ نے بتایا. جی. کون سا علم ہے, بریلویت والا یا نہیں؟ وہ قرآن و سنت کو جانتے ہیں اور ان کا شغف تھا یہ قرآن و سنت سے؟ جی جی بالکل. وہ نا ہمارے گاؤں کے اندر ایک مسجد تھی, وہاں پہ بچوں کو پڑھاتے بھی تھے. ویسے وہ گورنمنٹ امپلائی تھے, ریٹائر ہو گئے اب. تو ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنا, تفسیر ان کو پتہ ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بھی ہمیں اس چیز کے بارے میں وہ ترغیب دیتے ہیں کہ آپ جو آپ کو اچھا لگے اس کو سنیں, پڑھیں. وہ قرآن پاک کی وہ تعلیم دیتے ہیں, ترجمے سے پڑھاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے سے یہ چیزیں سمجھتے تھے کہ جو بریلویت میں یہ جو پخنڈ بازی چل رہی تھی تو وہ یہ چیزیں سمجھتے تھے. جی بالکل سمجھتے ہیں, بالکل وہ سمجھتے ہیں. زبردست. اور پھر تو پھر تو آپ کو گھر سے بھی تعلیم مل گئی ہوگی نا. ہاں جی, اس طرح کی چیزوں کی. تو ہاں جی, لیکن پھر بھی وہ تھوڑا سا پیروں فقیروں والا معاملہ کہیں نہ کہیں تھا. آپ کی والدہ ہو سکتی ہے نا, ان کا رجحان ادھر زیادہ ہوتا ہے, ماؤں کا ہوتا ہے. ہاں جی. پھر اس کے بعد اپنے والد صاحب کو بھی میں نے انجینئر صاحب کی ویڈیوز سنائی, دکھائی ان کو. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب قرآن و حدیث کے سامنے تو کوئی کسی کی دلیل ٹک نہیں سکتی, تو وہ بھی ماشاءاللہ مانتے ہیں کہ بات صحیح ہے. بات تو صحیح ہے. اچھا, انجینئر صاحب کو سننا شروع کر دیا, کیا کیا جو آپ کے ارد گرد لوگ, آپ کے دوست, جی جی ٹھیک ہے, ان سے کیا کیا باتیں سننے کو ملی؟ جو تو ہمارے پڑھے لکھے دوست ہیں نا, ان سے تو مجھے کوئی نیگیٹیوٹی کا سامنا نہیں ہوا. لیکن جن کا رورل بیک گراؤنڈ ہے, زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, دین کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے اور پیری فقیری والی باتوں کو وہ زیادہ مانتے ہیں, ان کی طرف سے تو نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہوئی ہے. وہ تو منع بھی کرتے ہیں کہ نہ سنیں, ادھر جائیں بھی نہ. اور یہ ویسے میرا فرسٹ ٹائم ہے, مجھے بہت شوق تھا کہ میں کبھی اکیڈمی آؤں, ملوں. تو جو زیادہ آرتھوڈاکس قسم کے, روایتی قسم کے ہیں نا, اور جنہوں نے سنا بھی نہیں ہے شاید انجینئر صاحب کو اچھی طرح سے, سنا وہ کبھی واپس نہیں گیا, یہ سنا ہی نہیں ہوتا. ہاں جی, تو ان کی طرف سے تو نیگیٹیوٹی آتی ہی رہتی ہے. باقی جتنے بھی ایجوکیٹڈ ہیں میرے سرکل میں, اچھے دوست ہیں, پڑھے لکھے ہیں, وہ تو سن لیں تو پھر وہ تو نیگیٹیوٹی نہیں کرتے, بات پوری وہ تو اپریسیشن کرتے ہیں. اس لیے یہ لوگ وہ جو کٹے ہوئے کلپ چلاتے ہیں, آؤٹ آف کنٹیکسٹ جملے اٹھاتے ہیں, جی جی, وہی وائرل کرتے ہیں, دیکھو یہ کیا تھا, دیکھو یہ کیا تھا. ہاں جی, بالکل 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 ایسا. تو یہ کتنی دیر, ایک دن, 2 دن, 4 دن, 6 دن, بس ختم ہو جاتا ہے؟ جی دیکھیں, بہت زیادہ چینج آ گئی ہے, بہت زیادہ چینج آ گئی ہے. اب جتنے بھی کوئی بندہ اگر تھوڑا سا بھی سمجھ بوجھ رکھتا ہے, تھوڑا سا بھی پڑھا لکھا ہے نا, اور اس میں بہت زیادہ چینج آ گئی ہے. اور میں کہتا ہوں کہ یہ انجینئر صاحب کی بزرگوں کی میمز بن رہی ہیں. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. وہ میمز بننی ہے کیونکہ انہوں نے خود ہی اپنا سرکار, تو انہوں نے بھی تو یہ ٹھیک ہے ڈالا ہے. ایسی مطلب کہانیاں مشہور کر دی ہوئی ہیں جن کا میرا خیال میں وہ بابا بھی اگر آج کہیں زندہ ہو تو وہ مکر جائے کہ یار میں تو ایسا کر ہی نہیں سکتا تھا. تو یہ جھوٹی باتیں مشہور کر دی ہوئی ہیں. تو جو یوتھ ہے خاص طور پہ, اس میں بہت زیادہ چینج آئی ہے, بہت زیادہ چینج آ گئی. اب لوگ جو ہیں وہ واپس جو قرآن و سنت کے اندر جو اصلی اسلام ہے اس کی طرف پلٹ آیا ہے. الحمدللہ بہت زیادہ چینج آئی. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا جی, آپ کی اب اپنی جو فیملی ہے اس کا کیا اسٹیٹس ہے, اور نماز شروع کر دی سنت کے مطابق؟ نماز تو میں اسی طریقے سے پڑھ رہا ہوں. اچھا, رفع دین سے میں نے نماز شروع کی تھی. ہاں, لیکن پھر والد صاحب کی طرف سے کچھ ہوئی مجھے, تو انہوں نے کہا, میں ویسے انہوں نے مجھے, تو آپ نے وہ سنا نہیں, ابا جی دشائی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے میں؟ جی 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 بالکل سنا ہے. انہوں نے مجھے فورس تو نہیں کیا, لیکن میں جب چاہتا ہوں میں رفع دین کر بھی لیتا ہوں, نہ بھی کروں تو کبھی نہیں بھی کرتا. لیکن رسول اللہ کی نماز جو ہے نا وہ رفع دین سے, یاد رکھیے گا. بالکل, ہاں صحیح ہو گیا. چلے, فرسٹ ٹائم آئے آپ؟ جی میں فرسٹ ٹائم آیا. ہاں آج فرسٹ ٹائم آیا. چلے, اچھا لگا جی آپ سے بات کر کے. آج انشاءاللہ آپ کی انجینئر صاحب سے ملاقات بھی ہو جائے گی. جی شکریہ. ابھی آپ بیٹھے, تھوڑی دیر تک ریکارڈنگ ہو سکتا ہے اسٹارٹ ہو جائے. جزاک اللہ. اور فرقوں کی دکانیں بند,
the damage has been done.